بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت میرے سامنے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب سیرت خاتم الانبیاء، جس کا عربی نام اوجز السیر لخیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کتاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی اور آپ کی سیرت مبارکہ سے متعلق کچھ ضروری مضامین بیان کرنے کا ارادہ ہے، اور یہ بھی ارادہ ہے کہ اس کو مختصر کیا جائے تاکہ 20-22 منٹ کی ایک مجلس ہو جائے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاکہ آ جائے، اور پھر اس کے بعد اسی طرح کی 3-4 مجلسیں اور کرنے کا ارادہ دل میں ہے، جس میں آپ کے اخلاق و عادات، جس میں آپ کا حلیہ مبارک، جس میں آپ کے اوصاف و کمالات، اور جس میں آپ کی جنگوں کے اور غزوات کے و سرایا کے حالات اور واقعات، ان سب کا کچھ اس طرح سے بیان ہو کہ مختصر مجلسوں میں ایک نچوڑ نکل کر کے آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا۔ تو اس کے لیے میں نے کچھ مضامین کا انتخاب کر لیا ہے کتابوں کا، اور انہی کتابوں کو سامنے رکھ کر کے میں یہ مضامین سنا رہا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ روزانہ آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کے دین کا کچھ علم حاصل کرتے ہیں، تو انہی علوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا علم حاصل کرنا بھی اپنے مقاصد میں سے رکھا جائے۔ اس کا حاصل کرنا برکت بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ جب تک انسان اپنے نبی کو پہچانے نہیں تو اس پر کیسے ایمان لائے گا اور کیسے یقین کرے گا کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر تمام دنیا سے سب سے زیادہ شریف اور پاک ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ تمام کفار مکہ اور آپ کے دشمن بھی اس سے انکار نہیں کر سکے، اور ہر نبی کا نسب اس وقت جو قومیں ہوتی ہیں، ان قوموں میں سب سے عمدہ اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء معزز گھرانوں میں بھیجے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحالت کفر جب شاہ روم کے سامنے اس کا اقرار کیا کہ آپ کا نسب سب سے عمدہ ہے، حالانکہ اس وقت جب وہ کافر تھے تو چاہتے تو عیب لگا سکتے تھے، لیکن عیب نہیں لگا سکے اس معاملے میں۔ آپ کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے والد ہیں عبداللہ، اور ان کے والد ہیں عبد المطلب، ان کے والد ہیں ہاشم۔ اس طرح سے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر بن مالک ابن نضر بن ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، یہاں تک کا سلسلہ نسب باجماع امت ثابت ہے، اور یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام تک نسب کی جو تفصیلات ہیں اس میں اختلاف ہے، اس لیے اس کو یہاں چھوڑا جاتا ہے۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا نسب یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی والدہ ہیں آمنہ، وہ بیٹی ہیں وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن کلاب کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلاب بن مرہ میں آپ کے والدین کا نسب جمع ہو جاتا ہے۔ جس طرح سورج کے نکلنے سے پہلے صبح صادق کی عالمگیر روشنی، اور پھر شفق سرخ یعنی ایک سرخ قسم کی روشنی دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت دیتی ہے، اسی طرح جب آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا طلوع قریب ہوا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر کیے گئے جو آپ کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپ ان کے بطن میں حمل کی صورت میں تشریف فرما ہوئے تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ وہ بچہ جو تمہارے حمل میں ہے اس امت کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہو تو تم یوں دعا کرنا کہ میں ان کو ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں اور ان کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرماتی ہیں کہ آپ کے حمل رہنے کے بعد میں نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بصرہ علاقۂ شام کے محلات ان کے سامنے آ گئے، اور فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ سے زیادہ سبک اور سہل ہو، یعنی ہلکا پھلکا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ حاملہ ہے۔ یعنی ایام حمل میں جو متلی یا سستی وغیرہ عموماً عورتوں کو رہتی ہے وہ کچھ پیش نہیں آئی۔ اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی جس سال اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر پرندوں کی ٹکڑیوں کے ذریعے شکست دی تھی۔ اس کا اجمالی واقعہ قرآن عزیز میں بھی موجود ہے، اور در حقیقت یہ واقعہ فیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ فیل 20 اپریل 571 میں ہوا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 571 سال بعد میں ہوئی۔ یہاں ایک مختصر سا ایک اشارہ سمجھ لینا چاہیے کہ ابن عساکر نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح سے لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 سال کا فاصلہ ہوا، اور نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک 1142 سال کا، اور ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک 565 سال، اور موسیٰ علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام تک 569، اور داؤد علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 1356، اور عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 برس کا فاصلہ گزرا ہے۔ اس حساب سے آدم علیہ السلام سے ہمارے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک 5032 سال ہوئے، اور آدم علیہ السلام کی عمر مشہور قول کے موافق 40 سال کم 1000 سال ہوئی ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 6000 سال بعد یعنی 7ویں ہزار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے۔ غرض یہ کہ جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ روز دوشنبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد، لیل و نہار کے انقلاب کی اصلی غرض، آدم اور اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور موسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیوں کا مصداق، یعنی ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ ادھر دنیا کے بتکدوں میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے، اور ادھر ملک فارس میں کسریٰ کے محل میں زلزلہ آتا ہے جس سے اس کے 14 کنگرے گر جاتے ہیں۔ بحیرہ سادہ یعنی ملک فارس کا ایک دریا ہے دفعتاً خشک ہو جاتا ہے۔ فارس کے آتش کدے کی آگ جو 1000 سال سے کبھی نہیں بجھی تھی خود بخود سرد ہو جاتی ہے، اور یہ در حقیقت آتش پرستی اور ہر گمراہی کے خاتمے کا اعلان اور فارس اور روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ تھا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے، پھر آپ نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد ماجد عبداللہ کو ان کے والد عبد المطلب نے حکم دیا کہ مدینہ طیبہ سے کھجوریں لائے۔ عبداللہ آپ کو بصورت حمل چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔
اتفاقاً وہیں ان کی وفات ہو گئی اور والدہ کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی سر سے اڑ گیا، اور والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی سر سے اڑ گیا۔ سب سے پہلے آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ نے، اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ دولت خداداد حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہوئی۔ شرفائے عرب کی عام عادت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و جوار کے دیہات میں بھیج دیتے تھے، جس سے بچوں کی جسمانی صحت اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص زبان عربی بھی سیکھ جاتے تھے، اور اسی لیے گاؤں کی عورتیں اکثر شہروں میں شیر خوار بچے یعنی دودھ پینے والے بچوں کو لینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں بھی تلاش میں مکے کو چلی۔ اس سال قحط تھا، میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا تھا اور ہم اس کی وجہ سے بیٹھ کر رات گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکے کے سفر میں جس گدھے پر سوار ہو کر تشریف لائیں وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ سب کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا۔ ہمراہی بھی اس سے تنگ آ رہے تھے۔ بالآخر مشکل سے یہ سفر طے ہوا۔ مکے پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی اور یہ سنتی کہ آپ یتیم ہیں تو کوئی قبول نہیں کرتی، کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی امید نہیں تھی۔ ادھر حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہیں کیا۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس جاؤں، خالی سے یہی بہتر ہے کہ اس یتیم کو لے چلوں۔ شوہر نے منظور کیا اور یہ اس در یتیم کو لے آئیں، جس سے حلیمہ اور آمنہ کے گھر میں نہیں بلکہ مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ خدا کا فضل کہ حلیمہ کی قسمت جاگی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ دودھ پلانے بیٹھیں تو برکات کا ظہور شروع ہو گیا۔ اس قدر دودھ اترا کہ آپ نے بھی اور آپ کے رضاعی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ میرے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور ہم سب نے خوب سیر ہو کر پیا اور رات بھر آرام سے گزاری۔ مدتوں کے بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم اطمینان کے ساتھ نیند بھر کر سوئے۔ اب تو میرا شوہر بھی کہنے لگا کہ حلیمہ تم تو بڑا مبارک بچہ لائی ہو۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ نہایت مبارک لڑکا ہے۔ اس کے بعد ہم مکے سے روانہ ہوئے۔ میں آپ کو گود میں لے کر اسی دراز گوشت پر سوار ہوئی، مگر اس مرتبہ خدا کی قدرت کا یہ تماشا دیکھتی ہوں کہ اب وہ اتنا تیز چلتا ہے کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی۔ میری ہمراہی عورتیں تعجب سے کہنے لگیں کہ یہ وہی جس پر تم آئی تھی۔ الغرض راستہ قطع ہوا، ہم گھر پہنچے۔ وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام دودھ کے جانور دودھ سے خالی تھے، لیکن میرا گھر میں داخل ہونا تھا اور میری بکریوں کا دودھ سے بھرنا۔ اب روز میری بکریاں دودھ سے بھر آتی ہیں اور کسی کو اپنے جانوروں میں ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا۔ میری قوم کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اپنے جانور اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر وہاں تو چراگاہ اور جنگل کی خصوصیت نہ تھی بلکہ کسی اور ہی لعل کی خاطر منظور تھی، اس کو وہ لوگ کہاں سے لاتے؟ چنانچہ ایک ہی جگہ چرنے کے بعد بھی ان کے جانور دودھ سے خالی اور میری بکریاں بھری ہوئی آتی تھیں۔ اسی طرح ہم برابر آپ کی برکات کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپ کا دودھ چھڑایا تو یہ کلمات آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوئے: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمداً کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور یہ آپ کا سب سے پہلا کلام تھا۔ آپ کا نشو و نما اور سب بچوں سے اچھا تھا کہ 2 سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم حسب قاعدہ آپ کی والدہ کے پاس لائے، مگر آپ کی برکات کی وجہ سے آپ کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ اتفاقاً اس سال مکے میں طاعون پھیل رہا تھا۔ ہم وبا کا بہانہ کر کے پھر آپ کو اپنے ساتھ لے آئے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، باہر نکلتے اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے، مگر خود علیحدہ رہتے تھے۔ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجا کرو، اور اس کے بعد آپ اپنے رضاعی بھائی عبداللہ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں مویشی میں پھر رہے تھے
کہ عبداللہ دوڑتے اور ہانپتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے والد سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سفید کپڑوں والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور پیٹ چاک کر دیا۔ میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے، دیکھا کہ آپ بیٹھے تھے مگر رنگ بدلا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور مجھ کو پکڑ کر لٹایا اور پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ کو گھر لائے، اس کے بعد میں آپ کو ایک کاہن کے پاس لے گئے۔ وہ آپ کو دیکھتے ہی فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کر دیا کہ اے آل عرب دوڑو، جو بلا عن قریب تم پر پہنچنے والی تھی اس کو دفع کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو اور مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دو، اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو کہ یہ تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے اب تک کبھی نہیں سنا۔ حلیمہ یہ سن کر جھنجلا اٹھی اور آپ کو اس بدبخت کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ حلیمہ آپ کو گھر لے کر آ گئی، لیکن اس دوسرے واقعے نے ان کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ وہ کما حق ہو حفاظت نہیں کر پا رہی تھی۔ جب مکہ معظمہ پہنچ کر آپ کو اپنی والدہ شریفہ کے سپرد کیا تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کے واپس لے جانے کی اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟ اصرار کے بعد حلیمہ کو تمام واقعہ عرض کر دینا پڑا۔ انہوں نے سن کر فرمایا کہ بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص شان ہے، اور پھر حمل کے زمانے میں اور ولادت کے وقت میں جو واقعات حیرت انگیز دیکھے تھے وہ حلیمہ کو سنائے۔ جب آپ کی عمر شریف 4 یا 6 برس کی ہوئی تو مدینے سے واپس آتے ہوئے مقام ابوا میں آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی دنیا سے رحلت فرمائی۔ والد بھی ادھر ہی مدینہ شریف کے راستے میں انتقال ہوا تھا، اور والدہ بھی ادھر ہی جو والدہ ماجدہ کا وطن تھا۔ بچپن کا زمانہ 6 سال کی عمر ہے۔ والد کا سایہ سر سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، والدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہوا، لیکن یہ یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے وہ ان سب اسباب سے بے نیاز ہے۔ والدین کے بعد آپ اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے، لیکن خدا قدوس کو دکھانا تھا کہ یہ نونہال محض آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے۔ جب آپ کی عمر 8 برس 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب بھی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس کے بعد آپ کے حقیقی چچا ابو طالب آپ کے ولی ہوئے اور آپ ان کے پاس رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں مقام تیمہ میں اقامت فرمائی۔ اتفاقاً وہاں یہود کے ایک بڑے عالم جن کو بحیرہ الراہب کہا جاتا تھا آپ کے پاس گزرے۔ آپ کو دیکھ کر ابو طالب سے خطاب کیا کہ یہ لڑکا جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا کہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ کیا آپ اس پر مہربان ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا بے شک۔ یہ سن کر بحیرہ نے خدا کی قسم کھائی اور کہا کہ اگر تم اس کو شام لے گئے تو یہود قتل کر ڈالیں گے، کیونکہ یہ خدا کا نبی ہے جو یہود کے دین کو منسوخ کرے گا۔ میں اس کی صفات اپنی آسمانی کتاب میں پاتا ہوں۔ چونکہ بحیرہ راہب توریت کا عالم تھا اور تورات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ مذکور تھا، اس لیے اس نے دیکھ کر آپ کو پہچان لیا کہ یہ وہی خاتم الانبیاء ہیں۔ ابو طالب کو ان باتوں کو سن کر کے خطرہ پیدا ہوا، انہوں نے آپ کو واپس بھیج دیا۔ مکہ معظمہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایک مالدار عورت تھیں اور ساتھ ہی نہایت عقلمند اور تجربے کار، جن غریب لوگوں کو ہوشیار اور معتبر سمجھتی ان کو اپنا مال سپرد کر دیتی کہ فلاں جگہ جا کر فروخت کراؤ، اس قدر تم کو بھی دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اگرچہ اس وقت تک ظہور نہیں ہوا تھا، لیکن آپ کی دیانت امانت کا تمام مکے والوں میں شہرہ تھا اور ہر ایک کو آپ کے برگزیدہ اور پاک اخلاق کا اعتبار تھا۔ آپ امین کے لقب سے مشہور تھے۔ یہ شہرت اور بزرگی خدیجہ پر پوشیدہ نہ تھی، اس لیے انہوں نے چاہا کہ اپنی تجارت کو آپ کے سپرد کر کے آپ کی دیانتداری سے نفع اٹھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ اگر آپ ہماری تجارت کا مال شام کو لے جائیں تو ہم اپنا ایک غلام آپ کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیں۔
اور دوسرے لوگوں کو نفع میں سے جو حصہ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ آپ کی خدمت کریں۔ آپ کی ذات مبارک چونکہ ایک بلند ہمت اور وسیع الخیال ہستی واقع ہوئی تھی، فوراً اس دور دراز سفر کے لیے تیار ہو گئے اور خدیجہ کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر 16 ذی الحجہ کو شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں اس مال کو نہایت عقلمندی سے بہت زیادہ نفع کے ساتھ فروخت کر دیا اور شام سے دوسرا مال خرید کر واپس ہوئے۔ مکہ معظمہ میں لا کر خدیجہ کو مال سپرد کر دیا، اس کو یہاں بیچا تو 2 چند کے قریب نفع ہوا، یعنی دوگنا نفع۔ شام کے راستے میں جب آپ ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، ایک راہب نستور نامی نے آپ کو دیکھا اور آپ کی علامتوں کو پہچان لیا۔ راہب میسرہ کو جانتا تھا، اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مکہ معظمہ کے رہنے والے قریش کے ایک شریف جوان ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ نبی ہوں گے۔ حضرت خدیجہ ایک عقلمند سمجھدار عورت تھی۔ آپ کی شرافت اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ان کو ایک سچا اعتقاد اور انس ہو گیا، جس سے حضرت خدیجہ نے خود ارادہ کیا کہ اگر آپ منظور فرمائیں تو آپ ہی سے نکاح کر لیں۔ جب آپ کی عمر 21 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ سے نکاح مقرر ہوا۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 اور بعض روایات کی روح سے 45 سال تھی۔ نکاح میں ابو طالب اور بنو ہاشم اور روسائے مضر سب جمع ہوئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اس خطبے میں ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو الفاظ کہے ہیں وہ سننے کے قابل ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں، جو اگرچہ مال میں کم ہے لیکن شریفانہ اخلاق اور کمالات کی وجہ سے جس شخص کو آپ کے مقابلے میں رکھا جائے آپ اس سے زیادہ عالی مرتبہ نکلیں گے، کیونکہ مال ایک زائل ہونے والا سایہ اور لوٹنے والی چیز ہے، اور یہ محمد جن کی قرابت کو تم سب جانتے ہو، خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، اور ان کا کل مہر معجل اور مؤجل میرے مال سے ہے، اور خدا کی قسم اس کے بعد ان کی بڑی عزت اور عظمت ہونے والی ہے۔ ابھی آپ 21 سال کے تھے اور ابو طالب نے اس وقت آپ کی شان میں یہ الفاظ کہے جبکہ ابھی آپ کو نبوت بھی عطا نہیں ہوئی، یعنی نبوت کا ظہور نہیں ہوا، نبوت تو بہت پہلے آپ کو مل چکی تھی۔ الغرض حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ وہ آپ کی خدمت میں 24 سال رہیں، کچھ مدت نزول وحی سے پہلے اور کچھ نزول وحی کے بعد۔ حضرت خدیجہ سے آپ کے 2 فرزند اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ فرزند ارجمن قاسم و طاہر تھے۔ قاسم رضی اللہ عنہ کے نام سے ہی آپ کی کنیت ابو القاسم مشہور ہے، اور طاہر کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا۔ 4 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم تھیں۔ حضرت زینب آپ کی اولاد میں سے سب سے بڑی تھیں، رضی اللہ عنہن وعنا اجمعین۔ یہ سب اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے تھیں، البتہ آپ کے تیسرے صاحبزادے جن کا نام ابراہیم تھا صرف وہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ آپ کے تینوں فرزند بچپن ہی میں وفات پا گئے، البتہ حضرت قاسم کے متعلق بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ سواری پر سوار ہو جائے۔ حضرت فاطمہ باجماع امت تمام صاحبزادیوں میں افضل تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حق میں ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ان کا نکاح 15 برس 5.5 ماہ کی عمر میں حضرت علی سے ہوا۔ 480 درہم مہر مقرر کیا گیا، جس کی تقریباً 150 روپے، جس کی قیمت آج کل کے حساب سے اگر لگائی جائے تو 150 تولہ چاندی کی قیمت اس وقت تقریباً 60,000 کے قریب ہوتی ہے۔ اس سیدۃ النساء کا جہیز کیا تھا؟ ایک چادر، ایک تکیہ جس میں کھجور کے درخت کا گودا بھرا ہوا تھا، ایک چمڑے کا گدا، ایک بان کی چارپائی، ایک چھاگل اور 2 مٹی کے گھڑے اور 2 مشکیزیں اور ایک چکی پیسنا اور گھر کے سب کاروبار خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں۔ دونوں جہان کے سردار کی سب سے زیادہ لاڈلی صاحبزادی کا نکاح اور جہیز اور مہر یہ ہے، اور ان کی فقیرانہ زندگی کا نقشہ یہ ہے۔ کیا اس کو دیکھ کر بھی وہ عورتیں نہ شرمائیں گی جو بیاہ شادی کی رسموں میں اپنے دین و دنیا کو تباہ و برباد کرتی ہیں؟ اس میں خداوند تعالیٰ کی کوئی بڑی حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسری اولاد زندہ نہ رہی، صرف دختری اولاد سے آپ کی نسل دنیا میں چلی۔
لیکن بیٹیوں میں بھی صرف حضرت فاطمہ کی اولاد باقی رہی ہیں، اور دوسری صاحبزادیوں میں بعض کے اولاد ہی نہیں ہوئی، بعض کی زندہ نہ رہی۔ حضرت زینب کا نکاح ابوالعاص ابن ربیع سے ہوا، ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو تھوڑی عمر میں انتقال کر گیا، اور ایک لڑکی امامہ پیدا ہوئی جن سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ کے بعد نکاح کیا، لیکن ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں اور ہجرت حبشہ میں آپ کے ساتھ رہیں۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر سے واپسی کے وقت لا اولاد دنیا سے رخصت ہوئیں۔ ان کے بعد سن 3 ہجری میں ان کی دوسری بہن ام کلثوم کا نکاح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمانی سے کر دیا، اسی وجہ سے ان کا لقب ذو النورین ہوا۔ سن 9 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی تیسری لڑکی اور ہوتی تو اس کو بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ سیرت کی معتبر روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رقیہ حضرت عثمان سے ناراض ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے آئیں۔ آپ نے فرمایا مجھے پسند نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر کی شکایت کیا کرے، جاؤ اپنے گھر بیٹھو۔ یہ ہے لڑکیوں کی وہ تعلیم جس سے ان کی حیات دنیا اور آخرت دونوں درست ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ازواج مطہرات کا اور پھر آپ کی نبوت کا اور ایسے ہی آپ کی سیرت کے بقیہ اجزاء کا بیان بھی انشاءاللہ آگے ہونے والا ہے۔ یہ مجلسیں خوب توجہ سے اہتمام سے سنیں، اور اس مجلس کے شروع کرنے سے پہلے بھی درود پاک پڑھ لیا کریں، اور مجلس کے آخر پر بھی درود پاک پڑھ کر کے اٹھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور معرفت نصیب فرمائے، اور آپ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔